اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ پیچھے والی آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اس بات سے روکا ہے کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی اپنی ذاتی مفاد کے لیے اور اسلام دشمنی کے لیے متحد ہیں، وگرنہ ان کے بیچ میں تو بہت اختلاف ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن یہ تمہارے خلاف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جو بھی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو ان کی دوستی کی طرف بھاگ کر جاتے ہیں، یعنی منافقین، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو شخص بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ کے لیے کوئی کمی نہیں، اللہ تمہاری جگہ پہ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی ذات ان سے محبت کرتی ہوگی، مومنوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے ہوں گے، کفار کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی کی ملامت کو خاطر میں نہ لانے والے ہوں گے، اور جسے یہ 5 نعمتیں مل جائیں اس پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس کے بعد اب آگے والی آیات میں اللہ رب العزت یہ بتاتے ہیں کہ تمہاری دوستی کس سے ہونی چاہیے، تمہاری دوستی کا محور کیا ہونا چاہیے، تو فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، یقیناً تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا پیغمبر ہے، تمہارا دوست اللہ کی ذات ہے اور اس کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرے نمبر پر والذین آمنوا، اور اہل ایمان، تمہاری تمام تر وابستگی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ، یہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کی ذات بھی تمہارے ساتھ ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر بھی تمہارے ساتھ ہیں اور اہل ایمان بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ کون سے اہل ایمان؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرنے والے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اس حال میں کہ وہ جھکنے والے، خشوع خضوع اختیار کرنے والے، تو یہ تمہارے دوست۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یعنی پیچھے منافقین کے بارے میں پڑھ لیا نا کہ تم ان سے دوستی کیوں لگاتے ہو، تو کہتے ہیں ہمیں حوادثات زمانہ کا ڈر رہتا ہے کہ ہم پہ کوئی افتاد نہ ٹوٹ پڑے، اس لیے ہم جو نا ان سے دوستی لگاتے ہیں تاکہ ہم جو نا وہ ہماری بچت رہے۔ تو اللہ خالق کائنات نے اہل ایمان کو فرمایا کہ تم اللہ اس کے رسول سے دوستی لگاؤ اور اہل ایمان سے، پھر نوید بھی سنا دی کہ جو شخص بھی وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص بھی اللہ اس کے رسول کو دوست بنائے گا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کو،
کیا ہوگا؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یقیناً یہ اللہ کا گروہ، یہ اللہ کی جماعت، ہم الغالبون، یہی غالب آنے والے، کامیابی اور کامرانی انہی کا مقدر ہے، کامیابی اور کامرانی انہی کا مقدر ہے۔ اہل ایمان ہی غالب آ کر رہیں گے، اہل ایمان ہی غالب آ کر رہیں گے، اس لیے تمہاری تمام تر وابستگیاں انہی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کفر جتنے مرضی زور و شور کے ساتھ آ جائے، قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ان قید الشیطان کان ضعیفا، ٹھیک ہے؟ کہیں پر یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کے مکر و فریب اتنے ہیں کہ لتزول منہ الجبال، کہ پہاڑ بھی اپنا رستہ چھوڑ دیں، پہاڑ بھی اپنا رستہ چھوڑ دیں، لیکن فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا رہے گا اور صبر کرے ان کو ان کی جنابوں ان کی سازشیں اور ان کے مکر و فریب ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے۔ اور یہاں پر نبی سنا دی کہ اپنی تمام تر وابستگی اللہ اس کے رسول سے رکھو اور اہل ایمان سے رکھو، ہم الغالبون، یہی غالب ہے، یہ دنیا پہ غالب آ کر رہیں گے۔ اور پھر آگے والی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اور انداز میں اہل ایمان کو ڈرایا کہ یعنی اس میں سمجھ لو کہ وجہ بتائی گئی ہے، لاجک بتائی گئی ہے کہ تم اہل کتاب سے یا کفار سے دور کیوں رہو۔ اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، مت تم بناؤ دوست ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو ہزواً، مذاق ولعبا، اور کھیل تماشا، جو تمہارے دین کو مذاق بناتے ہیں اور کھیل تماشا بناتے ہیں، کن لوگوں میں سے؟ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، والکفار من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار اولیاء، اور کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ تمہارے دین کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں اور اسے کھیل تماشا سمجھتے ہیں اور اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اہل ایمان ہو تو، اہل ایمان ہو تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ اور ان سے دور رہو، ان سے دور رہو، کیونکہ یہ تمہارے دین کو پسند نہیں کرتے، تمہارے دین کو پسند نہیں کرتے، اور طرح طرح کی جناب وہ اس کے اندر تانا زنی کر کے، عیب تلاش کر کے مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو یعنی اذان دیتے ہو، اتخذوها هزوا ولعبا، یہ تمہاری اذان کو بھی مذاق اور کھیل سمجھتے ہیں، مذاق اور کھیل سمجھتے ہیں، اس کی نقلیں اتارتے ہیں اور یعنی کہ باتیں کستے ہیں، جس طرح شیطان کے بارے میں حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب یہ اذان کو سنتا ہے تو یہ جو نا وہ ہوا خارج کرتا وہ بھاگتا ہے اور وہاں پہ چلا جاتا ہے جہاں پر اس کو آواز کی، اذان کی آواز سنائی نہ دے، اور پھر جب اذان مکمل ہوتی ہے پھر یہ واپس آتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر نمازیوں کے درپے ہو جاتا ہے کہ ان کے دل اور ان کے درمیان جو نا حائل ہو کر ان کو خیالات میں وسوسوں میں ڈال کر نماز سے غافل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بالکل یہ لوگ اہل ایمان کی اذان سے ان کو چڑھے، اللہ رب العزت کی طرف جب بلایا جاتا ہے تو ان کو چڑ آتی ہے اور یہ مذاق بناتے ہیں، جس حدیث مبارک میں آتا ہے نا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو یہود کو بڑی ناپسند ہے، جو یہود کو بڑی ناپسند ہیں اور مسلمانوں سے بہت چڑھتے ہیں ان دو چیزوں سے۔ ایک کیا ہے؟ السلام و التامین، ایک جب اہل ایمان آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور سلام کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا کیا ہے؟ التامین، آمین کہنا۔ آمین کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے سامنے دس بستہ دعا کی قبولیت کی درخواست ہے کہ مالک جو میں نے مانگا ہے نا وہ مجھے دے دے، جس سے میں نے پناہ مانگی تیری اس سے اپنی پناہ مجھے دے دے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات سے یہود بہت چڑھتے ہیں
تو اہل ایمان کے جو شعار ہیں دین کے ان کو بالکل ناپسند ہیں، اور ان میں سے ایک کیا ہے اذان ہے، ایک کیا ہے اذان ہے۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ویسے تو بڑے شاطر ہیں، بڑے چالاک ہیں، چالاکی اور چیز ہے، شاطر پن ہونا یہ اور چیز ہے، دنیا میں فتنے فساد برپا کرنا یہ اور چیز ہے، لیکن حقیقت میں اللہ فرماتے ہیں ذالکا، یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، کہ ان کے پاس عقل نہیں، سمجھ نہیں، شعور نہیں۔ ٹھیک ہے، شعور جس کے پاس ہونا وہ اپنے انجام کی جو نا فکر کرتا ہے، اپنے انجام کی فکر کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، اپنے انجام سے بے خبر ہے، بس جو ان کو موقع ملا ہے دنیا پہ تباہی پھیلانے کا، دنیا پہ فساد پھیلانے کا، اور وہ اپنی چالیں چل کے جناب پوری دنیا کو انہوں نے تباہ و برباد کیا ہوا ہے، لیکن ان کا یہ فیصلہ ان کی عاقبت کے لیے انتہائی کیا ہے، خطرناک ہے۔ اس لیے ان کو بے عقل قرار دیا گیا ہے کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی، جو سمجھ نہیں رکھتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔